تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ کی عزت بھی محفوظ، آپ کا مال بھی محفوظ، آپ کا اولاد بھی محفوظ، آپ کا کاروبار بھی محفوظ، آپ کا سب کچھ محفوظ ہو جائے گا۔ آیت الکرسی آپ پر جادو بھی اثر نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ پر جادو اثر نہیں کرے گا، آپ کو جنات نہیں ستا سکیں گے، آپ کو شریر انسان بھی نہیں ستا سکیں گے، آپ کے دکان میں بھی برکت ہوگی، آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں بھی، آپ کی تجارت میں بھی انشاءاللہ برکت بات ہے کہ آج کل لوگ وظائف کے پیچھے بہت پڑے ہوئے ہیں۔ اچھی بات ہے وظائف اللہ کا نام لینا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ سب سے جو بڑا وظیفہ ہے اس کو بھول گئے ہیں لوگ۔ سب سے بڑا وظیفہ قرآن عظیم میں آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آیت الکرسی کو آپ دیکھیں تو صحیح، آیت الکرسی میں اللہ کا نام، اللہ کی تعریف 18 جگہ تو اللہ کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ساری طاقت اور قوت، ساری دنیا، ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے۔ آیت الکرسی کے بعد کوئی چیز آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ ایک بزرگ جو ہے کہیں گئے ہوئے تھے، ادھر رات گزارنی تھی، تو ایک مکان، وہ مکان کی تلاش میں تھے، مکان نہیں مل رہا تھا کہ رات گزاروں، ایک مکان خالی پڑا ہوا تھا۔ تو اس نے اس کے بارے میں کسی سے پوچھا، تو لوگوں نے کہا اس میں کسی نے بھی رات گزاری ہے تو وہ مر کر اس سے نکلا ہے، کیونکہ اس میں اتنے خطرناک جنات ہیں، اتنے خطرناک جنات ہیں کہ کوئی بھی اس میں زندہ رہ کر رات نہیں گزار سکتا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ کوئی اس میں رات نہیں گزار سکتا، کیونکہ اتنے خطرناک جنات ہیں۔ تو بزرگ نے کہا چلو میں اس میں رات گزارتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کو شاید خودکشی کرنی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ خودکشی کر رہے ہیں، ادھر رات گزار رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، بس میں رات گزارتا ہوں، اللہ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، سب کچھ اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس نے رات گزارنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے، گھر میں بالکل ایسا ماحول تھا، کوئی رہ نہیں رہا، اس میں تو ماحول تو ایسا ہی ہوگا، مکڑیوں کے جالے اور یہ اور وہ گند سب کچھ صاف۔ تو اس نے کچھ نہ کچھ صفائی کر دی اور رات گزارنے کے لیے بستر بچھایا۔ تو جب رات ہوئی تو ایک بہت خطرناک قسم کا جن آیا، انسانی شکل میں، کالی شکل، خطرناک شکل۔ تو اس بزرگ نے فوراً آیت الکرسی شروع کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو جس طرح وہ آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، اسی طرح وہ شخص، وہ جن، وہ خطرناک قسم کا دیو، وہ بھی پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض، ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھ رہا ہے۔ لیکن جب آخر پر پہنچے وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم، جب یہاں پر پہنچے تو وہ جن، وہ دیو جو بھی تھا، وہ خطرناک قسم کا کوئی دیو تھا، کوئی بلا تھی، تو وہ جن اس جگہ کو نہیں پڑھ سکتے۔ وَوَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو اس بزرگ نے بھی کیا بار بار اسی کو پڑھتے رہے، وہ جن نہیں پڑھ سکتا تھا۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بار بار پڑھتے رہے اور یہاں تک کہ وہ جن غائب ہو گیا۔ وہ خطرناک قسم کا جو دیو تھا وہ غائب ہو گیا۔ جب غائب ہو گیا تو پھر آرام سے بزرگ لیٹ گئے، سو گئے۔ صبح ہو گئی، کوئی جن نہیں آیا۔
اور جب سو کر اٹھے تو ادھر آگ جلی ہوئی دیکھی اور اس سے آواز آئی کہ تم نے بہت ہی خطرناک جن کو جلا دیا آیت الکرسی کی برکت سے۔ تم نے آیت الکرسی کی وجہ سے ایک بہت خطرناک جن کو جلا دیا ہے، جلا کر راکھ بنا دیا ہے۔ راکھ پڑی تھی ادھر جو کہ جل رہی تھی۔ تو آیت الکرسی میں میرے بھائیوں بہنوں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے، اتنی طاقت، اسی لیے تو سب سے بڑی عظیم آیت ہے آیت الکرسی۔ تو آیت الکرسی کا جو وظیفہ پڑھے گا، کم سے کم آپ نے روزانہ جو بھی 21 مرتبہ پڑھے گا، جو بھی روزانہ ہر نماز کے بعد تو پڑھنا ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد، پانچوں نماز کے بعد جو بھی آیت الکرسی پابندی کے ساتھ پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت حائل ہے، بس، یعنی موت کا انتظار ہے، بس اس کو جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ آیت الکرسی اتنی عظیم ہے۔ دنیا میں بھی کامیابی کامرانی چاہتے ہو تو آیت الکرسی کو اپنا بنا لو، کم از کم روزانہ 21 بار پڑھا کرو، تو انشاءاللہ آپ پر جادو بھی اثر نہیں کرے گا، آپ پر جنات بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور جب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جنات کسی کو تنگ کر رہے ہیں تو آپ آیت الکرسی کو شروع کریں، اور وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم کو بار بار پڑھیں اور اس پر دم کریں، انشاءاللہ بہت جلد اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ آپ کو لوگوں کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لوگ حاسدین کے شر سے آپ پریشان ہیں، اور کوئی سخت دشمن ہے جو آپ کو مارنا چاہتا ہے خدا نخواستہ، تو پھر اس کے خلاف آپ 101 بار آیت الکرسی پڑھ کر اس کا اثر دیکھیں کہ اس کو کیسی سزا مل جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں بہنوں، کسی کے خلاف ناجائز طور پر یہ عمل نہیں کرنا ہے، اس میں کسی قسم کا شک ہی نہیں کہ اس دشمن کو ضرر پہنچے گا، اور اگر آپ نے اس دشمن کو اس مرتبے کا دشمن نہیں تھا، وہ آپ کو حقیقتاً نقصان نہیں دینا چاہتے تھے، آپ نے ویسے اس پر عمل کیا، یہ بھی یاد رکھیں کہ ناجائز طور پر کسی کو اجازت نہیں ہے اس عمل کا، کیونکہ یہ تیر بہدف کام کرتا ہے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ نہ چھیڑیں، میری عزت، میری مال و دولت، میری اولاد، میرا گھر محفوظ رہے، تو بس 21 بار روزانہ معمول بنا لیں انشاءاللہ آیت الکرسی، اور سخت وقت میں 101 بار، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ کی عزت بھی محفوظ، آپ کا مال بھی محفوظ، آپ کا اولاد بھی محفوظ، آپ کا کاروبار بھی محفوظ، آپ کا سب کچھ محفوظ ہو جائے گا آیت الکرسی 21 بار پڑھنے سے۔ آپ پر جادو بھی اثر نہیں کرے گا، معمول بنا لیں، زندگی کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ پر جادو اثر نہیں کرے گا، آپ کو جنات نہیں ستا سکیں گے، آپ کو شریر انسان بھی نہیں ستا سکیں گے، آپ کے دکان میں بھی برکت ہوگی، آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں بھی، آپ کی تجارت میں بھی انشاءاللہ برکت نازل ہوگی۔ تو آپ آیت الکرسی کو انشاءاللہ اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں۔ لوگ وظیفوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، سب سے بڑا وظیفہ آیت الکرسی کا ہے۔ لوگ اسم اعظم کو دیکھتے ہیں، اسم اعظم اس آیت میں ہے، یہ آیت الکرسی تو ہے ہی اسم اعظم، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس سے کوئی بڑا اسم اعظم ہو سکتا ہے؟ سب سے عبادت کے لائق اللہ ہی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور یہ حی القیوم جو اللہ کے نام ہیں، اس پر تو بہت سے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، یا حی یا قیوم۔ آصف برہیہ نے جب فلک جھپکتے میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت بلقیس کا سامنے لایا تھا، تو علماء کہتے ہیں کہ آصف برہیہ نے اسم اعظم پڑھا تھا۔ تو اسم اعظم کون سا پڑھا تھا؟ اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس نے کہا یا حی یا قیوم،
یا حی یا قیوم، تو وہ تخت بلقیس کا سلیمان علیہ السلام کے سامنے دربار میں پڑا تھا۔ تو اسم اعظم تو آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی میں یہ نام بھی ہے، آیت الکرسی میں سب کچھ ہے، آیت الکرسی میں دنیا و آخرت کے سارے خزانے بھر دیے گئے ہیں، آیت الکرسی میں دنیا و آخرت کے سارے خزانے سمو دیے گئے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں، ہمارا یقین اور ایمان بہت کمزور ہے، ہم بس عاملین کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، عاملین کو پیسے بھی دیتے ہیں، وہ ہمارے ایمان کو بھی لوٹتے ہیں۔ آیت الکرسی اپناؤ، جادو آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا، ٹرائی کرو، تجربہ کرو، انشاءاللہ جادو آپ کا، دنیا کے سارے جادوگر مل کر آ جائیں اور آپ پر جادو کرنا چاہیں تو اگر آپ آیت الکرسی کے حامل ہیں، آپ آیت الکرسی کو روزانہ پڑھتے ہیں ایمان و یقین کے ساتھ، جتنا زیادہ پڑھیں گے اس کا اتنا زیادہ تاثیر بھی ہوگا نا، وہ پختہ ہو جاتا ہے۔ آپ جب زیادہ پڑھیں گے، زیادہ تعداد میں پڑھیں گے تو آپ کو پختہ ہو جاتا ہے، تو اس کے اثرات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ جب بھی جادوگر کے سامنے آیت الکرسی پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا جادو تتر بتر ہو جائے گا، جادو کچھ کام نہیں کرے گا۔ آیت الکرسی کے سامنے جادو کی حیثیت ہی کیا ہے، ایک طرف جادو، ایک طرف اللہ کا کلام۔ تو آج کل لوگوں کو یہ عاملین نے بے وقوف بنایا ہوا ہے کہ بھئی یہ ہمارے بغیر آپ پر جادو، ادھر سے نکالوں گا جادو، ادھر سے آپ پر تعویذ پڑھیں، ادھر ایک عامل رہتا تھا، لوگ جاتے تھے تو وہ کچھ عمل کرتا تھا، اور پھر وہ اتنے تعویذ ابھی ادھر سے نکالتا ہوں آپ پر جو تعویذ ہوئے ہیں، جو تعویذ ہوئے ہیں ابھی نکالتا ہوں۔ تو کپڑے چادر کو یوں کرتے تھے، تو کچھ لوگوں نے خود دیکھا کہ وہ تعویذ اس کے خاک میں ہوتا ہے، اور یہ سے کپڑے میں وہ کپڑا ایسے ہوا میں لہراتا ہے، وہ تعویذ اس میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو نام تو وغیرہ تو اس نے پہلے سے ان سے معلوم کر لیے ہوتے ہیں، تو ان میں نام بھی لکھے ہوتے ہیں، تب جب وہ دیکھتے ہیں او بھئی ہمارے نام بھی لکھے ہیں، او بڑا بزرگ ہے، بڑا بزرگ ہے، عامل بڑا بزرگ بن جاتا ہے، لوگ معتقد ہو جاتے ہیں، لوگ اس پر پیسے لوٹتے ہیں، پیسے دیتے ہیں جتنا مرضی وہ چاہتے ہیں، لوگوں کو لوٹتا ہے۔ خدا کے لیے دھوکے ہیں، دھوکے۔ یہ جو تعویذ نکالتے ہیں نا، میں تعویذ نکالوں گا آپ کا، کدھر سے نکالیں گے؟ آپ کو علم غیب ہے؟ قرآن کی آیتیں پڑھیں، اسے سکھائیں کہ قرآن کی آیات پڑھیں، خود بخود اس کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس تعویذ کا اگر آپ پر ہوا ہے تو اس کے اثرات خود بخود ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ان کو یہ سکھائیں، عاملین کو بھی چاہیے کہ اللہ کا کلام لوگوں کو سکھائیے، نہ کہ بس ادھر جادو ہے ادھر جادو ہے، لوگوں کے ذہن میں بس جادو کی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ آیت الکرسی کو اپنائیں، آپ پر جادو اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ یہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ جو بھی آیت الکرسی کو روزانہ 21 بار پڑھے گا اس پر نہ جادو اثر کرے گا، نہ جنات اس کو ستا سکیں گے، نہ شیطان اس کو ستا سکیں گے، نہ انسان جو شریر انسان ہیں، دشمن ہیں، وہ بھی ستا نہیں سکیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی زندگی میں برکت آ جائے گا۔ آیت الکرسی کو اپناؤ، 21 بار روزانہ پڑھو، اور اگر سخت مشکل میں جو سخت خطرہ ہو آپ کے لیے، خدا نہ کرے، تو 101 بار، لیکن وہ بہت سخت ضرورت کے وقت کہ آپ کو شک نہیں بلکہ یقین ہو کہ یہ دشمن مجھے مارنا چاہتا ہے، میری عزت کے در پہ ہے، خدا نہ کرے، تو پھر اس کے خلاف 101 بار پڑھو، اور پھر اس کا تماشا دیکھو، اس کے کرشمات دیکھو آیت الکرسی کے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو جدھر بھی ہیں دنیا کے ہر کونے میں بھی جو ہیں، تمام مسلمانوں کی دینی و دنیائی ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب